شيء فإن الله به عليم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگوں اسلام کی مدد کرو، دامے ترمے سخنے۔ اگر تمہارے پاس محنت ہے، تمہارے پاس اپنا جسم ہے، جہاں تمہارے جسم کام آ جائیں اسلام کے لیے وہاں اپنی محنت سے مدد کرو۔ دیرمے جہاں تمہاری دولت اسلام کے لیے کام آئے تو وہاں اپنے سرمایہ سے، اپنے پیسے سے مدد کرو۔ سخنے جہاں تمہارا ڈائریکشن، تمہاری زبان، تمہاری بولی اسلام کے لیے کام آ جائے وہاں تقریر کر کے اسلام کی مدد کرو۔ اللہ فرما رہا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ وہ بڑا جاننے والا ہے، جو تم کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ہم نے جس طریقے سے اسلام کی مدد کی، چاہے دامے ہو، درمے ہو، سخنے ہو، ہم نے اپنی محنت سے اسلام کی مدد کی، ہم نے پیسے سے اسلام کی مدد کی، ہم نے تقریروں سے اسلام کی مدد کی۔ اللہ رب العزت سب پر نظر رکھتا ہے کہ کون اسلام کے ساتھ کتنا کھڑا ہے، کون اسلام کے ساتھ کتنا ساتھ دے رہا ہے، کون اسلام سے کتنی محبت کر رہا ہے، کون اسلام کے لیے قربانیاں پیش کر رہا ہے۔ اس اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہ تو ڈائریکشن ہے، تقریر ہے یا دولت ہے، انہیں چھوڑ دیجئے، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ لوگوں نے اپنی جان دے کر اسلام کی مدد کی ہے، لوگوں نے اپنے آپ کو ایثار کر دیا، قربان کر دیا، اپنا گھر بار لٹا دیا اسلام کی مدد کرنے کے لیے۔ اور جن لوگوں نے اسلام کی مدد کی ہے اپنے آپ کو پیش کر کے آج انہیں دنیا یاد کرتی ہے، آج انہیں دنیا محبت سے یاد کرتی ہے۔ یہ جو ہم تک اسلام پہنچا ہے اتنی آسانی سے نہیں، بڑی مشقتوں سے، بڑی تکلیفوں سے، بڑے خون بہ گئے ہیں، تب جا کر ہم تک اسلام پہنچا ہے۔ یہ اللہ کے پیارے رسول کا احسان ہے کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا، 20-22 سال کا لڑکا تھا، پوچھ لیا ہم نے، بہت زیادہ کڑا پہنا ہوا تھا، انگوٹھیاں لوہے کی پہنی ہوئی تھی، پیتل کے اور لوہے کے کیا کیا پہنے تھے، دھاگے باندھ رکھے تھے۔ یعنی اب وہ کون سا جملہ دوں سے، کیسا لگ رہا تھا، ٹیٹو بنا ہوا تھا، کدھر سے بھی وہ اسلام مسلمان نہیں لگ رہا تھا، لیکن پتا چلا کہ مسلمان ہے۔ اس کا نام عبد القادر ہے، اس کا نام عبد الرحیم ہے، مسلمان ہے، نام مسلمانوں والا۔ میں نے پوچھا تمہیں کلمہ آتا ہے؟ تمہیں کلمہ آتا ہے؟ اس نے کہا مجھے کلمہ آتا ہے۔ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم نے کہا احسان ہے، اتنا تو آتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک سوال کیا کہ کیا جانتے ہیں آپ کہ آپ کس کی امت میں ہیں؟ ارے اپن خواجہ کی امت ہے۔ اس کا جواب تھا اپن خواجہ کی امت، کیونکہ خواجہ والا تھا، زیادہ جو خواجہ والے ہوتے ہیں وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ خواجہ والے نہیں ہوتے، وہ دشمن ہوتے ہیں خواجہ کے۔ سرکار غریب نواز اپنی زندگی کو اسلام کے لیے وقف کر دیا، اور ہم خواجہ والے بن کے اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ ہمیں یہ تک پتا نہیں کہ ہم کس کی امت میں ہیں۔ میرے پیارے، بہت سارے ایسے نوجوان میں نے اس بستی میں دیکھا ہے،
بہت سارے نوجوان سے ملاقات ہوئی ہے، باتیں ہوئی ہیں، بہت سارے سوالات میں نے کیے ہیں، لیکن 10-20 سوال جو بھی کی اس میں کسی ایک کا جواب ملا، باقی جواب نہ مل سکا۔ ہم کتنے اسلام سے پیچھے ہیں، ہم نے تو نظر ہی نہیں کی، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں اسلام کو، ہم نے صرف دنیا سمجھا ہے۔ دنیا کے لیے اپنے آپ کو نہ جانے کیا کیا کر دیتے ہیں، کتنا سجا لیتے ہیں، کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، کتنا کما لیتے ہیں، لیکن ہم نے اسلام نہیں کمایا۔ اسلام سے ہم بہت دور رہے، اسلام سے کوسوں دور رہے۔ ایک دن ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کسی کو کچھ پتا نہیں ہے کہ کون کب چلا جائے گا۔ یہ زندگی بلبلا ہے پانی کا، کیا ٹھکانہ ہے اس زندگانی کا۔ کب آنکھ کس کی بند ہو جائے، کب کس کے ساتھ حادثے ہو جائیں، کب دنیا سے وہ چلا جائے، کسی کو کچھ پتا نہیں ہے۔ میرے پیارے، اگر ہم نے اسلام کو پہچانا نہیں، اسلام کو جانا نہیں، تو جب ہم دنیا سے جائیں گے تو قبر میں جو سوال ہوگا منکر نکیر، اتنے خطرناک بھیس میں، ایسے لباس میں آئیں گے کہ ایک بار اور لگے گا کہ پھر سے روح نکل گئی، اس طریقے سے آئیں گے۔ اور جب وہ ہم سے سوال کریں گے برملانگیت میں، چیختے ہوئے سوال کریں گے، تو ہم کیا جواب دے سکیں گے انہیں، کیا بتا سکیں گے انہیں کہ جب ہم نے یہ نہیں جانا ہم کس کی امت میں ہیں، تو ہم کیا بتائیں گے کہ ہمارا رب پروردگار ہے، ہمارے نبی مصطفیٰ جان رحمت ہیں، ہم مذہب اسلام پر چلنے والے، کیا ہم جواب دیں گے قبر میں؟ اگر ہم نے اپنے اعمال اس دنیا میں اچھے رکھے، ہم نے اپنے اعمال اس کائنات میں بہترین رکھے، ہم نے اللہ و رسول کو پہچانا، ہم نے اولیاء کو پہچانا، تو پھر ہم قبر میں